کی تو آنکھ لگ گئی، میری تو آنکھ کھل گئی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی وما يستوي الاحیاء ولا الاموات۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین الحی القیوم ہے۔ اللہ رب العالمین نیند سے، اونگ سے پاک ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ رب العالمین نیند تو نیند، اونگ سے بھی پاک ہے۔ وہ رب کائنات ہے، وہ ساری کائنات کا پالنہار ہے، وہ تمام تر مخلوقات کا روزی رساں ہے، وہ الرزاق ہے اور سب سے بہترین رزق فراہم کرنے والا ہے، خیر الرازقین ہے۔ مومن کا بھروسہ، توکل اور اعتماد رب کائنات پر ہوتا ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کو آپ دیکھیں گے تو ان کی تمام تر دعائیں ڈائریکٹ رب کائنات سے ہیں۔ چاہے آدم کی دعا لے لیجئے، حوا کی دعا لے لیجئے، ابراہیم کی، موسیٰ کی، عیسیٰ کی، محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو آپ لے لیجئے، تمام کی دعائیں ڈائریکٹ ہوا کرتی ہیں۔ اور مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، پروردگار کا حکم ہے، تمہارے پروردگار کا حکم ہے، تمہارے رب کا حکم ہے مسلمانوں، کہ رب کائنات ہی سے التجا اور فریاد کرو۔ اور اللہ رب العالمین نے ڈھونگ کا راستہ بند کر دیا ہے، پاکھنڈواد کا راستہ بند کر دیا ہے، واضح کر دیا کہ غیب کا علم رب کائنات کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، وہی علام الغیوب ہے، عالم الغیب والشہادہ رب کائنات ہے۔ اور مردے کے بارے میں اسپیشلی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مردہ، غیب کا علم تو غیب کا علم، مردہ سنتا ہی نہیں ہے، سمجھتا ہی نہیں ہے، جانتا ہی نہیں ہے۔ اور فرمایا مردے اور زندے دونوں برابر نہیں۔ انک لا تسمع الموتى، مردے کو تم سنا ہی نہیں سکتے، مردے کو تم نہیں سنا سکتے ہو۔ اور ایسا کیوں ہے پتہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول اینام اہل الجنہ، جنتی لوگ سوئیں گے بھی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النوم اخو الموت، وہاں کسی کو نیند کیوں آئے گی؟ موت کا بھائی نیند ہے، اور وہاں کسی کو موت ہی نہیں آئے گی تو نیند بھی نہیں آئے گی۔ وَأَهْلُ الْجَنَّةِ لَا يَنَامُونَ، اہل الجنہ لا ينامون، یہ جابر بن عبداللہ راوی ہیں اور سند صحیح ہے۔ علامہ السیوطی نے اس کو ذکر کیا ہے، العقیلی نے اس کو ذکر کیا ہے، معجم الاوسط میں بھی مذکور ہے، الکامل لابن عدی میں بھی موجود ہے، اور اسی طرح سے بیہقی شعب الایمان کے اندر بھی موجود ہے۔ شیخ ناصر الدین الالبانی نے صحیح الجامع میں 6808 پر اس کو ذکر کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نیند موت کا بھائی ہے، نیند موت کا بھائی ہے، اور
جب نیند کی حالت میں کوئی آدمی نہیں سن سکتا ہے، نہیں جان سکتا ہے، تو مرنے کے بعد کوئی جان سکتا ہے؟ ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے یہاں بہت ہی زیادہ پاکھنڈواد ہے. ہمارے یہاں کرامات کے نام پر اور خرق عادت کے نام پر بہت کچھ رائج ہے. چنانچہ پیری مریدی، کبھی انشاءاللہ العزیز اس پر بھی روشنی ڈالوں گا. پیری مریدی کے سلسلے میں ایک بڑا پیر تھا، اس کے بہت سے مرید تھے. اب مرید لوگ تو ہمیشہ ہی خدمت کے لیے تیار رہا کرتے ہیں. چنانچہ ایک مرید اپنے پیر کی خدمت کر رہا تھا. کبھی پاؤں دباتا، کبھی سر میں تیل لگاتا. اب جب سر میں تیل لگانے لگا تو پیر کو نیند آ گئی اور مرید کچھ عرض بھی کر رہا تھا. پیر نے کہا کہ تم سناؤ، کیا کہہ رہے تھے؟ میری آنکھ لگ گئی. مرید نے کہا کہ اچھا، آپ کی آنکھ لگ گئی تھی تو آپ میری بات نہیں سن سکے؟ جب مر جائیں گے تو میری بات کیسے سن سکیں گے؟ آپ کی تو آنکھ لگ گئی، میری تو آنکھ کھل گئی. مرید ہوشیار ہو گیا، کہا کہ یہ ہمارا پیر ہے، زندہ ہے، صرف آنکھ لگ گئی ہے اور اتنے میں یہ ہماری بات نہیں سن سکا، تو مرا ہوا آدمی چاہے پیر ہو چاہے مرشد ہو، مرا ہوا کیسے سن سکتا ہے؟ کیسے سفارش کر سکتا ہے؟ کیسے شفاعت کر سکتا ہے؟ کیسے ہماری بات کو آگے تک پہنچا سکتا ہے؟ چنانچہ اسی وقت فوراً ہی پیر نے کہا، پکڑو، یہ وہابی ہو گیا ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے.